یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات مکرم، چونکہ پروگرام ایسے ہے کہ نماز ظہر سے پہلے کھانا بھی ہوگا اور پھر انشاءاللہ ہم 1:45 اپنے وقت کے مطابق نماز بھی ادا کریں گے، تو اس لیے میں نے عبدالقدوس صاحب سے یہ گزارش کی ہے مائک مجھے دے دیں، چند باتیں ضروری جو میں سمجھتا ہوں وہ کروں گا۔ پہلی بات جو ہے، یہ عید الاضحیٰ جن دو پیغمبروں کی نسبت سے، جن کے سبب سے ہمیں نصیب ہوئی ہے، ان کا ذکر نہ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ یہ محفل ہم الحمدللہ انہی کے نام پر، یہ عید الاضحیٰ انہی کے نام پر ہے بھائی۔ یہ جو ہم سنت ابراہیمی علیہ السلام ادا کرتے ہیں، یہ ان کی سنت ہے، اور ہمارے آقا نے بھی یہ سنت ادا کی، اور پھر ہم اپنے آقا کی پیروی کرتے ہیں، تو تھوڑا سا ان کا ذکر ہوگا اور انشاءاللہ پھر دعا ہوگی اور کھانا کھلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی حکم فرمایا ہے، اور وہ ہے مومنوں کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والے ہو، تم نماز کو قائم کر کے اور صبر اختیار کر کے مدد حاصل کرو، اور اللہ پاک جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جتنی بھی نیکیاں انسان کرتا ہے، اللہ پاک ہی اس کا اجر دیتا ہے۔ وہ مالک کے ناطے، خالق کے ناطے، وہ رازق ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لیکن اس نظام کو چلانے کے لیے یہ ہم تمام فرقے کے علماء سے سنتے ہیں کہ جی فرشتے بھی مقرر ہیں، اور کسی کا یاد نہ ہو تو اسرائیل کا نام تو یاد رکھنا ہی چاہیے نا۔ جبرائیل امین، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل، یہ 4 نام تو تقریباً اکثر جو تھوڑا بہت پڑھے ہیں ان کا یاد ہے۔ تو یہ نظام قدرت میرا اللہ بھی چلا سکتا تھا، لیکن اس نے اس نظام کو چلانے کے لیے کہیں فرشتے مقرر کر دیے اور کہیں انسان مقرر کر دیے۔ 1,24,000 پیغمبر ہماری اصلاح کے لیے کم و بیش ایسے نہیں بتائے جاتے ہیں، اور انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے کوئی بات بتائی جاتی ہے کچھ دن اسے اختیار کرتا ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے۔ جیسے ہی قوم بے راہ روی کی طرف جاتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی کے پیغمبر کو بھیج دیتا تھا تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ یہ اللہ پاک کی اپنی مخلوق کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بڑا ضروری تھا، اس لیے میں نے بات کر دی۔ اور بات کا نقطہ بھی یہ ہے کہ صبر، ہمارا جو سال ہجری شروع ہوتا ہے وہ قربانی سے شروع ہوتا ہے، 1 محرم، اور 1 محرم کو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ یہ دین قربانی مانگتا ہے، بھی قربانی، وقت کی بھی قربانی، جان کی بھی قربانی، اور مال کی بھی قربانی، اور اولاد کی بھی قربانی۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو دین کی طرف نہیں لگایا تو ہم نے اس کی قربانی نہیں دی، ہم نے مال نہیں خرچ کیا تو اس کی قربانی نہیں دی، اور خود اللہ پاک کی عبادت نہیں کی تو ہماری جو جسمانی قربانی ہے وہ ہم نے نہیں دی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1 محرم، پھر پہلا مہینہ، اور 10 محرم کو حضرت امام علی مقام کی شہادت کربلا میں، اور پھر یہ آخری ذی الحج، 10 ذی الحج، یہ بھی قربانی کا دن۔ یہ میں سبق دیتا ہے کہ مسلمان جو ہے، اسلام جو ہمیں قربانی سکھاتا، عمل سکھاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صبر کی بھی اللہ پاک تلقین کرتا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا یہ جو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں ان کی طرف بھی آئیں، کیونکہ یہ بڑی ضروری باتیں ہیں، کیونکہ دین صرف ان فرائض کا نام نہیں، حج، زکوٰۃ، روزہ، نماز صرف اس کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمارے جو معمولات ہیں وہ ہمارے لیے بڑے مشکل اور انتہائی محنت کر کے ہمیں ان کو اپنے معمولات کو صحیح رکھنا ہوتا ہے۔ اس میں بھی صبر کی بڑی ضرورت ہے، اور میں انبیاء علیہ السلام کے گھروں کی بہت سی مثالیں ہیں جو صبر کی دے سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہاں کر ٹھہرایا؟ تھوڑا بول لیں۔ مکہ معظمہ میں اللہ کے حکم سے
آزمائش کی وجہ سے وہاں کٹ رہے، اور آپ فلسطین میں رہتے تھے اس وقت، آپ ملنے کے لیے آئے۔ تو کچھ حالات ایسے تھے، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ان کو حضرت سارہ نے یہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ گھوڑے سے اتریں گے، یہ بھی اللہ پاک کے راز ہیں جسے میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو وہاں ایک گھوڑے پر ہی سوار وہاں کھڑے رہے اور پوچھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، تو ان کے گھر والوں نے بتایا کہ وہ شکار کھیلنے گئے ہوئے ہیں۔ دوسرا سوال کیا کہ گھر کے معاملات کیسے ہیں، تو انہیں بڑی بے صبری کا اظہار کیا کہ حالت بڑی خراب ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، فاقے ہی فاقے ہیں، کوئی حال نہیں ہے، بے صبری کا اظہار کرتے رہے۔ آپ نے فرمایا میں ان کا والد ہوں، اور جب وہ آئے تو انہیں فرما دینا کہ اس چوکاٹ کو تبدیل کر دے۔ یہ ایک اشارہ تھا، آپ کہہ کر چلے گئے۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا مجھے آج گھر میں بڑی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے۔ تو آپ کے گھر والے نے بتایا کہ آپ کے والد محترم آئے تھے۔ اب پوچھا کہ انہوں نے کیا کیا پوچھا تھا، تو گھر والے نے جب بتایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تیری رخصتی کے احکامات ہے، لہذا تجھے طلاق ہے اور تو چلی جا۔ صبر نہ کرنے پر اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کو یہ تنبیہ کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کے گھر میں کوئی رہ بھی نہیں سکتا۔ اگر رہے گا تو اس کو یہاں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ سزا مل گئی، طلاق ہوگی۔ پھر آپ اگلے سال آئے تو پھر جناب میری ویسے پوچھا، دوسری محترمہ جو گھر والی تھیں ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا بڑا اللہ کا شکر ہے، ہم امن سکون سے رہ رہے ہیں، گھر میں بڑی رزق کی فراوانی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میرا بیٹا ہے نا تو اس کو کہنا کہ ہاں اب تیرے گھر کی چوکاٹ جو ہے یہ صحیح ہے۔ اس لیے یہ نہیں سبق لے لینا چاہیے انسان کو کہ اگر کسی کی بیوی بے صبر ہے یا ایسے تو وہ بھی طلاق دے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا مقام تھا، ان کے مقام کے مطابق اس طرح کے احکامات ہوئے۔ ہمیں اپنی گھر والی کو اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو تلقین کرنی چاہیے، پوچھ لینا چاہیے۔ یہ عمل آ کے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اختیار فرمایا وہ بتا دیتا ہوں۔ جب فراوانی ہوئی، بہت سے لوگ ویسے میرے آقا مفلس نہیں تھے یار، جس نے اللہ تعالیٰ نے کائنات کا ہی مالک بنا دیا ہو اور کہو کہ اگر تو کہے تو میں تیرے لیے اوت کا پہاڑ سونا بنا دوں۔ ہم اسے مفلس اور غریب نہیں کہنا چاہیے، اور نہ ہی آپ تھے۔ یہ صرف انہوں نے جو اختیار کیا ان کا اختیاری عمل تھا۔ اور فرمایا الفقر فقری والفقر منی، اور میرے پیر صاحب نے بڑا زبردست شعر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں الفقر فقری آیا محبوب نے سنایا۔ اس شعر پر ذرا غور کریں۔ الفقر فقری آیا محبوب نے سنایا، والفقر مل سن کر رگ رگ میں چل رہی ہے۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا مجھے اس فقر پر فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے، اور جن سے محبت کرنے والا جب یہ سنتا ہے تو اس کی بھی رگ رگ میں چل جاتی ہے۔ الفقر فقری آیا محبوب نے سنایا، والفقر ملنے سن کر رگ رگ میں چل رہی ہے۔ تو میرے آقا سے آپ کے زواجات مطہرات نے مطالبہ کیا، اے پیارے نبی اب فراوانی ہے، ہمیں بھی خرچہ بڑھا دینا چاہیے، کچھ کرے مہربانی فرمائیں۔ میرے آقا نے اس کے اوپر بڑا غور کیا اور فرمایا یا میں محمد کو لے لو یا دنیا کی آسائشیں قبول کر لو۔ یہ اختیار دیا تو سب کی چیخیں نکل گئیں اور اس کہا یا رسول اللہ دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے لیے کافی۔ دوستو مومن کبھی بے صبر نہیں ہو سکتا، مومن کبھی بے صبر نہیں ہو سکتا۔ اگر مومن ہے تو پھر وہ بے صبر نہیں ہے، اور بے صبر ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے جو یہ محرم کے ایام میں جو باتیں بڑھا چڑھا کر بیان کی جاتی ہیں تو اس کا ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے کہ حضرت امام حسین یا اس کی آل ایسی بے صبری ہوگی
کہ آپ کے گھر والیوں نے پردے کا خیال نہیں کیا ہوگا اور لاشوں پر جا کر بین اور ماتم کیا ہوگا، انہیں تو صبر کیا ہوگا۔ اس لیے ہمیں بھی صبر کو اختیار کرنا چاہیے، اور دین کی خاطر جو قربانیاں ہمیں ہمارے رہنما پر سکھا کر گئے ان کو پیش کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، علم اور دولت خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے۔ دنیا کی کسی اور چیز کو آپ خرچ کرنا شروع کریں گے وہ کم ہو جائے گی، لیکن علم اور یہ دولت اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو پھر یہ کام نہیں ہوگی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ باتیں تو بہت ساری کرنی ہوتی ہیں، کیونکہ ہماری ذکر کی محفل میں آخر میں تھوڑا سا تربیت کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ یہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، اور پھر تربیت کا پہلو بھی تھوڑا سا رکھا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ ہمارے پاس رات کا وقت ہوتا ہے، اور ہم یہ اکٹھے جو ذکر کرتے ہیں نا، یہ دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں، میرے پاس سب سے بڑی بہترین جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ حاجی جب طواف کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ یاری اگر بالکل خاموشی سے ذکر کرنا چاہتا تو ایسے طواف ہی کرتے رہتے، کیا ضروری تھا اتنی بلند بلند آواز سے؟ یہ حوالہ دیا جاتا نا کہ جناب دل میں بھی آپ ذکر کریں تو اللہ سن رہا ہے۔ تو اللہ وہاں نہیں سنتا، اپنے گھر میں نہیں سنتا تھا، یہاں طواف بھی کیا رہا ہے، لبیک اللہم لبیک بڑی بڑی اونچی آواز سے کہا جا رہا ہے۔ اور مزدلفہ عرفات میں کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ پر یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ جناب ذکر کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، دکھاوا ہے۔ خدا گواہ ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ عرفات اور مزدلفہ میں اللہ کا ہی ذکر ہوتا ہے نا۔ یہ سارے حج کے جتنے بھی مناسک ہیں وہ سارے ہمیں تعلیم اور تربیت دیتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے کسی عمل میں ریا نہیں ہے۔ لیکن ایک حدیث بھی سنا دو، میرے پیارے آقا نے کہا کہ تم اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تجھے مجنوں کہیں۔ پھر دوسری حدیث، کتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو منافق تمہیں ریاکار کہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ لوگ ریاکار کہیں۔ اور یہ حدیث اگر کسی نے دیکھنی ہے تو یہ مولانا محمد زکریا علیہ رحمت تبلیغی جماعت والے جو ہیں، انہوں نے اپنے تبلیغی نصاب میں ایک چیپٹر ہے ذکر کا، اس میں بھی لکھیا ہے۔ 2 چیپٹر تو اس میں سے نکال دیے گئے، ایک جو ہے وہ ہے صحابہ کرام کی حکایت صحابہ والا اور درود و سلام والا۔ باقی کتاب یہ جو نئی بعد میں جو چھپی ہیں، پرانی کتابوں میں وہ چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ حدیث جو میں نے دونوں پڑھی ہے یہ اس میں بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ، یہ میں فرقہ وارانہ طور پر بات نہیں کر رہا، کسی پر وہ اعتراض یا تنقید بھی نہیں کر رہا، صرف اپنے عمل جو ہم نے کیا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے بہت سی کتابیں بھی پڑھی ہیں۔ کتابیں تو کیا، ہم نے علماء کرام سے بھی سنا ہے اور اللہ والوں کی صحبت میں بھی رہے، ہم نے تو یہ ذکر اللہ کرنے ملا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں تازندگی نصیب فرمائے، اور پھر جو ہمارے ساتھ ساتھی جڑے ہیں انہیں بھی تازندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔